بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عبد المطلب کا قبول اسلام۔ حضرت عروہ کے حسب و نسب کے بارے میں اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی پھوپھی تھیں، اور ان کے قبول اسلام پر بہت سے اہل سیر کا اتفاق ہے۔ حضرت عروہ کا نکاح عمیر بن وہب سے ہوا۔ ان کے سلف سے طلیب پیدا ہوئے۔ حضور نے جب دعوت اسلام کا آغاز فرمایا تو جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کرنے میں اولیت کا شرف حاصل کیا، حضرت طلیب بھی ان میں شامل تھے۔ حضرت طلیب دار ارقم سے مسلمان ہو کر گھر آئے اور والدہ سے کہا، اماں جان، میں اپنے ماموں زاد بھائی محمد پر سچے دل سے ایمان لایا ہوں، وہ خدا کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عروہ نے بھی ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن بڑے اخلاص و دردمندی کے ساتھ اپنے فرزند سے کہا، بیٹے تمہارا بھائی آج مخالفتوں کے طوفان میں گھرا ہوا ہے، بے کس و مظلوم ہے اور واقعی تمہاری امداد کا مستحق ہے۔ اے کاش کہ مجھ میں مردوں جیسی طاقت ہوتی تو اپنے یتیم بھتیجے کو ظالموں کے ظلم سے بچاتی۔ طلیب نے کہا، اماں تو پھر آپ بھی اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ حضرت عروہ نے کہا، مجھے دوسری بہنوں کا انتظار ہے۔ حضرت طلیب نے کہا، اماں اب انتظار کا وقت نہیں، خدا کے لیے میرے ساتھ بھائی کے پاس چلے اور دولت اسلام سے بہریاب ہوں۔ حضرت عروہ مزید عذر نہ کر سکی۔ اسی وقت اپنے سعادت مند بیٹے کے ساتھ حضرت ارقم کے گھر میں حاضر ہوئی اور مشرف با اسلام ہوئی۔ حضرت عروہ اور حضرت طلیب قبول اسلام سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر اندیش تھے۔ حضرت عروہ اپنے فرزند کو ہمیشہ حضور کی مدد کرنے کی ترغیب دیتی رہتی تھیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔